السلام علیکم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خاران عزیز، جیسا کہ ہم سب کی کلاس کا آغاز ہو چکا ہے، عالمہ کلاس کا، اور کل ہم سب نے قرآن کے بارے میں پڑھا کہ قرآن کیسے سیکھیں، کیسے پڑھیں. اور آج کا جو درس ہے وہ موضوع گفتگو ہے تاریخ ائمہ معصومین علیہم السلام. تاریخ ائمہ معصومین علیہم السلام میں سب سے پہلے جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے وہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جن کی زندگی کے بارے میں ہم روشنی ڈالتے ہوئے چلتے ہیں، کہ جس میں آپ کے حسب و نسب، آپ کے نام و نسب کے بارے میں گفتگو ہوگی، آپ کی زندگی، آپ کے ازواج، آپ کی اولاد کے بارے میں گفتگو ہوگی. تو ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے معصوم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ کا اسم مبارک تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. لقب مصطفیٰ، کنیت ابو القاسم. والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ بنت وہب. آپ کی تاریخ ولادت 17 ربیع الاول، ایک عام الفیل. عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں کہ جس سال ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ ابرہۃ الاشرم نے چڑھائی کی تھی خانہ کعبہ پہ اور اسے ڈھانے کی کوشش کی تھی. تو فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں، لہٰذا اس سال کو عام یعنی کہ سال، زمانہ، فیل یعنی کہ ہاتھی، عام الفیل کہا گیا. اور رسول خدا کی ولادت جو ہے وہ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو ہوئی ہے. تاریخ بعثت یعنی کہ جب رسول خدا نے علی الاعلان نبوت کا آغاز کیا، مبعوث پر رسالت ہوئے، وہ تاریخ تھی 27 رجب المرجب، 40 سال کی عمر میں. حالانکہ نبی جب سے وہ پیدا ہوتا ہے تب سے وہ نبی ہے، لہٰذا رسول خدا نے جب علی الاعلان اپنی نبوت کو بتایا ہے، اس کا اعلان کیا ہے، تو آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی اور 27 رجب. تاریخ ہجرت یعنی کہ مائگریٹ یعنی منتقل ہونا ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو رسول خدا نے ہجرت کی، یعنی کہ جب مائگریٹ ہوئے ہیں مکے سے مدینے کی طرف، تو وہ ماہ ربیع الاول تھا، بعثت کے 13 سال کے بعد. یعنی کہ جب رسالت کا اعلان کیا ہے، اعلان رسالت، جب مبعوث برسالت ہوئے ہیں تو اس کے 13 سال کے بعد رسول خدا نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے. مدت نبوت یعنی کہ جو آپ کی نبوت کا پیریڈ ہے وہ 23 سال ہے، یعنی کہ 23 ایئرس. 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں گزارے. آپ کی عمر مبارک 63 سال یعنی کہ 63 ایئرس رہی. تاریخ شہادت 28 صفر سن 11 ہجری ہے. رسول خدا کی شہادت کے بارے میں کچھ لوگ اسے وفات سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اگر تاریخ پہ غور کیا جائے تو وہ وفات نہیں ہے، بلکہ وہ بھی شہادت کے ہی زمرے میں آتی ہے، کیونکہ رسول خدا کو بھی زہر دیا گیا تھا. جنگ خیبر کے بعد رسول خدا کو گوشت میں کر کے زہر دیا گیا تھا، سلو پوائزن، جو کہ دھیرے دھیرے ان کے جسم میں اثر کرتا گیا. اور سن 11 ہجری میں رسول خدا نے جب اپنا پہلا اور آخری حج انجام دیا ہے، جب یہ فریضہ انجام دیا ہے، اسی سال رسول خدا کی شہادت بھی واقع ہوئی ہے، اور تاریخ تھی 28 صفر سن 11 ہجری. مدفن یعنی کہ جہاں پہ دفن ہوئے ہیں، مدینہ منورہ آن حضرت کے اپنے گھر میں. اولاد کی تعداد 3 بیٹے 1 بیٹی. بیٹوں کے نام ہیں قاسم، عبداللہ، ابراہیم. بیٹی کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
آپ کی ازواج کے بارے میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے انہیں امہات المؤمنین یعنی کہ اہل ایمان کی مائیں کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ چند کنیزوں کے علاوہ جن میں ماریہ اور ریحانہ بھی شامل تھیں، آپ کی 11 بیویاں تھیں، جن میں سے خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ نے آپ کی زندگی میں وفات پائی تھی، اور 9 بیویوں نے آپ کی وفات کے بعد انتقال فرمایا۔ حضرت کی بیویوں کے نام اس طریقے سے ہیں کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد، کہ جناب خدیجہ کے بارے میں آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ ملکۃ العرب تھیں، یعنی کہ عرب کی ملکہ تھیں، اور ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ پورے عرب میں ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنے تمام مال کو راہ خدا میں یعنی کہ اسلام کے نام پہ قربان کر دیا، اور جناب خدیجہ نے رسول خدا کا اس طرح ساتھ دیا کہ جب تک وہ حیات رہیں رسول خدا نے دوسری شادی نہیں کی۔ اور ایک بات اور واضح ہے کہ جناب خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور رسول خدا کی عمر محض 25 سال تھی۔ اتنا بڑا ایج ڈفرینس ہونے کے باوجود اس قدر محبت تھی، اس قدر چاہتے تھے جناب خدیجہ کو، اور جناب خدیجہ نے اسلام کی خدمت اس طرح سے کی کہ جس کا نتیجہ اس شکل میں نظر آیا کہ اسلام کے نام لیوا عرب میں مال خدیجہ کھاتے تھے۔ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں ایک بات یہ بھی لوگوں نے مشہور کر رکھی ہے کہ وہ بیوہ تھیں، حالانکہ وہ بیوہ نہیں تھیں، وہ باکرہ تھیں، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ 40 سال کی عمر میں ان کی شادی رسول خدا سے ہوئی، اس کے علاوہ ان کا کوئی عقد کسی سے نہیں ہوا تھا کہ رسول خدا کی زندگی میں آنے کے پہلے، ان کی زوجیت میں آنے سے پہلے وہ شادی شدہ تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بیوہ تھیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ کنواری تھیں، 40 سال کی عمر میں انہوں نے رسول خدا سے شادی کی۔ اس کے بعد ام المومنین سودا بنت زمعہ عامریہ، اس کے بعد ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر، اس کے بعد ام المومنین حفصہ بنت عمر، ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان، ام المومنین زینب بنت خزیمہ، ام المومنین ام سلمہ بنت ابی امیتہ، ام المومنین زینب بنت حجش، ام المومنین جویریہ بنت حارث، ام المؤمنین صفیہ بنت حی، ام المؤمنین میمونہ بنت حارث۔ انگوٹھی کے نگینے کا نقش، کہ انگوٹھی کے نگینے پہ جو نقش تحریر تھا وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رسول خدا نے اس زمانے میں اسلام کو پھیلایا کہ جب عرب میں چاروں طرف جہالت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جاہل عرب ڈھول، مجیرے، شراب خوری، مکاری، عیاری، عیاشی، ان سب چیزوں میں بہت زیادہ مشہور تھے، اور اپنی جہالت میں، بالخصوص اپنی جہالت میں مشہور تھے۔ اس دور میں شمع ہدایت روشن کی کہ جس دور میں بیٹی کی پیدائش کو باعث لعنت سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ عرب میں جس کا بیٹی پیدا ہو جاتی تھی اس کی نظر گویا جھک جایا کرتی تھی، تو بیٹیوں کی پیدائش باعث لعنت سمجھتے تھے، کیونکہ وہ دور جاہلیت ایسا دور تھا کہ جس دور میں جس کے گھر میں بیٹی ہوتی تھی عرب ڈھول مجیرے بجاتے ہوئے جاتے اور اس کی بیٹی کو اٹھا لاتے تھے، تو اس وجہ سے عرب اسے اپنی کمزوری سمجھتے تھے کہ اب بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اب ہم بالکل کمزور ہیں، ہم کسی لائق نہیں ہیں، اور اب ہماری ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، ہماری بیٹی کو کوئی عرب اس طریقے سے اٹھا کر لے کے چلا جائے گا۔ وہ دور جاہلیت کے جہاں بیٹے کو باعث زحمت سمجھا جاتا تھا،
اور بیٹی پیدا ہونے پہ اسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، اسے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن رسول خدا نے جب شمع ہدایت روشن کی تو دنیا کو یہ بتا دیا کہ بیٹی باعث زحمت نہیں بلکہ باعث رحمت ہے۔ اور رسول خدا کی ایک حدیث بھی بہت مشہور و معروف ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اس پر جنت واجب ہے۔ تو شمع ہدایت روشن کی اور بہت تکلیفیں، بہت اذیتیں رسول خدا نے اٹھائی ہیں۔ ایک اور قول لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا نہیں، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک اوفینسو وار ہوتی ہے، ایک ڈیفینسو وار ہوتی ہے۔ اوفینسو وار کہ ہم سامنے سے جا کے اٹیک کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، ایک ڈیفینسو ہوتی ہے یعنی کہ ہم پہ کوئی اٹیک کر رہا ہے تو ہم اپنی حفاظت کے لیے اس کی سرکوبی کریں۔ تو اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ دشمنان اسلام کو پست کیا گیا، کیونکہ دشمنان اسلام فتنہ و فساد سر اٹھاتا تھا اور دین کو تباہ و برباد کرنا چاہتا تھا، اور دین کو بچانے کے لیے رسول خدا نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں وہ صرف اور صرف ڈیفینسو وار تھی کہ جس سے اسلام بچ جائے۔ حالانکہ اسلام رسول خدا کے اخلاق سے پھیلا ہے، ان کے اطوار سے پھیلا ہے، ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں، اگر دیکھیں تو رسول خدا کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ ایک ضعیفہ تھی جو رسول خدا کے اوپر روز کوڑا پھینکتی تھی، اور 3 دن ہو گئے جب اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو رسول خدا اس کے گھر چلے گئے اس کی عیادت کے لیے۔ جب اس نے سوچا، رسول خدا کو اپنے دروازے پہ دیکھا تو اس نے سوچا کہ یہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن رسول خدا نے کہا کہ نہیں، ہم تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آخر پتہ تو چلے کہ کیا حال ہے۔ جو 3 دن ہوا اور جو کام انجام دیتی تھی وہ نہیں کیا، لہٰذا پتہ لگانے کے لیے آئے کہیں طبیعت تو نہیں خراب ہے، کہیں کچھ اور وجہ تو نہیں درپیش ہے۔ یہ سن کر وہ عورت ایمان لے آئی تھی، وہ یہودی عورت رسول خدا کے اخلاق پہ ایمان لے کر آئی تھی۔ یا کچھ لوگ جو تھے وہ خار مغیلہ یعنی کہ ایسی جھاڑیاں، ایسے نکیلے کانٹے کی خار مغیلہ اس خار کو کہتے ہیں کہ جو صرف عرب میں ہی پیدا ہوتے ہیں، اور وہ اتنے خطرناک کانٹے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کو چبھ جاتا تھا، اگر وہ کسی کو چبھ جائے تو اسے اس طرح سوزش اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ ذرا تصور کریے کہ اتنے نکیلے زہریلے کانٹوں کو چن چن کے رسول خدا کی راہ میں بچھایا جاتا تھا تاکہ رسول خدا تبلیغ کا کام چھوڑ دیں، اسلام کو نشر کرنا چھوڑ دیں۔ اور اتنا ظلم و زیادتی کی گئی کہ جب رسول خدا گھر سے نکلتے تھے اور ان خاروں پہ جب چلتے تھے تو اتنا درد، اتنی تکلیف ہوتی تھی ان کو کہ پھر گھر جاتے، پھر اس زخم کو صاف کیا جاتا، اس سے کانٹے نکالے جاتے، جناب فاطمہ زہرا صاف کرتے، پھر رسول خدا تبلیغ کے لیے نکل جاتے تھے۔ اور بیچ میں 3-4 دن ایسا گزرا کہ وہ شخص کے جو روزانہ خار مغیلہ لا کے رسول خدا کے راستے میں بچھاتا تھا وہ نظر نہیں آیا، تو رسول خدا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ چلو اس کی عیادت کو چلتے ہیں۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ وہ بیمار ہے تو رسول خدا اس کی عیادت کے لیے جب اس کے گھر گئے تو اس کی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ کون؟ کہا میں محمد۔ کہا کہ اپنے شوہر سے کہا کہ آج دیکھیے وہ شخص آیا ہے کہ جس کے راستے میں آپ روز کانٹے بچھایا کرتے تھے، آج وہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے آیا ہے۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ جاؤ پوچھو تو کس لیے آیا ہے۔ جب جا کے پوچھا اس نے کہ آپ کس لیے آئے ہیں تو کہا کہ میں یہاں پہ عیادت کے لیے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تیرا شوہر بیمار ہے۔ وہ جا کے پھر اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ وہ یہاں بدلہ لینے نہیں ہے بلکہ عیادت کے لیے آئے ہیں۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ ظلم و ستم کرے اور اس کے بعد ہم اس کی اچھائی، اس کے لیے ہم نیک خیالات رکھیں، اس کی صحت مندی کی دعا کریں۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ 4 گنا برائی کر دیں، یا اگر وہ بیمار پڑا ہے تو یہی ہوگا، یہی کہا جائے کہ اچھا ہے، مر جائے تو بہتر ہے۔ اگر کوئی اتنا ظلم ڈھائے تو کامن سینس ہے کہ آج کا دور تو ایسا ہی ہے کہ انسان جو ہے یہی کہے گا کہ میرے ساتھ بہت زیادتی کی، اس کا بدلہ اس سے ملا ہے، کیا ہم عیادت کے لیے اس کے گھر جائیں گے؟ نہیں۔ لیکن رسول خدا کا اخلاقی کریمانہ دیکھیے کہ
رسول خدا اس کے گھر جب عیادت کے لیے گئے تو وہ شرمندہ ہو گیا، اتنا شرمندہ ہو گیا کہ اس نے سر سے پیر تک چادر تان لی اور سونے کا بہانہ کر دیا۔ رسول خدا جب گئے ہیں تو کہا، جب اس کا حال چال دریافت کیا تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اب کہنے کا انداز بدل گیا، کیا کہا تھا پہلے محمد، اب کیا کہتا ہے یا رسول اللہ۔ اس کے لہجے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایمان کی طرف آ رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ، جب تک آپ مجھے کلمہ نہیں پڑھائیں گے تب تک میں یہ چادر اپنے چہرے سے نہیں ہٹاؤں گا، میں آپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ رسول خدا نے اسے کلمہ پڑھایا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے بعد اپنے چہرے سے چادر اٹھائی ہے، چادر ہٹائی ہے۔ تو خواہران، اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق کے زور پہ پھیلا ہے، رسول خدا کے اخلاق کریمانہ کے زور پہ پھیلا ہے، ائمہ معصومین علیہم السلام کے اخلاق کریمانہ کے زور پہ پھیلا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسا کہ آپ سب کو ٹیلی گرام پہ میسج کر دیا گیا تھا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو سوالات بنانے ہیں، تو آپ اس درس کو پڑھیے، اس کو ریکارڈنگ کر کے ہمیں سینڈ کریے، اس کے بعد اس میں سے 10 سوالات تحریر کر کے ہمیں ارسال فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔